ہم شکل پیمبر۔ یہ صرف ایک بیٹے کی قربانی نہیں تھی، یہ نبی آخر زمان کے ہم شکل جگل کے پار ہونے کی داستان ہے۔ کربلا کا وہ لمحہ جب خود حسین کے ہاتھوں سے علی اکبر کا کلیجہ نکلا اور آسمان ساکت ہو گیا۔ بیٹا ماں کو ماں کہہ کر بلائے اور ماں صدمے سے بیٹے کو پہچان نہ پائے۔ کیا آپ نے ایسی داستان کبھی سنی ہے؟ وہ کپڑے جو بی بی لیلا نے برسوں سنبھال رکھے تھے، آج ان کا وارث قربانی کا لباس پہن رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا، بابا میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تو حسین کی آنکھوں میں قیامت اتر آئی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب زمین نے خون نگلا، آسمان نے ماتم کیا اور دشمن ہنستے ہوئے کہنے لگے، دیکھیں حسین اپنے جگر سے برچی کیسے نکالتے ہیں۔ یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ عشق مصطفیٰ میں وفا کی آخری حد تھی۔ اے کربلا، تو نے صرف علی اکبر نہ لیا، تو نے خود حسین کا دل دفن کر دیا۔ امام حسین وہ نوازہ رسول جنہوں نے بچپن نبی کی آغوش میں گزارا، جب بھی حضور کو اپنے حسین کی یاد آتی وہ فرماتے، حسین منا وانا من الحسین۔ اور یہی محبت امام حسین نے نبی سے اتنی شدت سے کی کہ ان کے بعد سجدے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ اللہ نے دعا سنی اور 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلا کے بطن سے ایک پھول عطا فرمایا جسے حسین نے علی اکبر نام دیا۔ تاریخ نے لکھا، علی اکبر کی صورت، سیرت، انداز، گفتار، دیکھنے کا انداز، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا مصطفیٰ کا تھا۔ جب بھی حسین کو نبی کی یاد آتی وہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے۔ پھر ایک دن بی بی زینب نے عرض کی، بھائی اللہ نے آپ کو اکبر عطا کیا ہے، مجھے اجازت دیں کہ اس کی پرورش میں کروں۔ امام حسین مسکرائے فرمایا، اے زینب شبیہ مصطفیٰ کی پرورش کے لیے تجھ سے بہتر کون؟ اور پھر وہ دن آیا جب ہر ماں اپنے بیٹے کو وصیت دے رہی تھی، کل حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ بی بی زینب نے اکبر کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا میں چاہتی ہوں تم اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لو جس نے تمہیں جنا ہے۔ امام علی اکبر خاموش، آنکھوں میں آنسو، ماں کے خیمے میں گئے۔ اے میری ماں سلام علیک۔ بی بی ام لیلا لرز گئی، جوان کون ہو تم؟ آج تک کسی نے مجھے ماں نہیں کہا۔ اکبر قریب آئے، ماں میں اکبر ہوں، اور آج ماں زینب نے بتایا کہ مجھے جننے والی ماں آپ ہیں۔ بی بی ام لیلا رونے لگی۔ ایک صندوق نکالا، کبھی 6 ماہ کے کپڑے، کبھی 2 سال، کبھی 5 سال۔ اکبر نے پوچھا، ماں یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی نے جواب دیا، میرے بیٹے یہ سب تیرے لیے تھے لیکن میں تجھے پال نہ سکی، بس زینب نے تجھے مصطفیٰ کی طرح بنا دیا، اس سے بہتر کیا ہوتا۔ فجر کا وقت، علی اکبر کی اذان سے فضا معطر ہوئی، نماز شروع ہوئی اور یزیدی فوج نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک جان نثار امام کے قدموں پر قربان ہوتا رہا۔ جب سب چلے گئے اکبر باپ کے قدموں میں آئے، بابا اب اجازت دے۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ یہ وہ ہے جو تیرے حبیب جیسا ہے، میں اسے تیرے دین پر قربان کر رہا ہوں۔ اکبر گئے، دشمنوں کو جہنم میں واصل کیا، پھر لوٹے۔ بابا 3 دن کا پیاسا ہوں، حلق سوکھ گیا ہے، کچھ پانی؟ حسین کی آنکھیں بھر آئی۔ اکبر تمہارے دادا جام کوثر لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اکبر میدان میں آ گئے، یزیدوں نے ہر طرف سے تیر برسا دیے، ایک برچی آپ کے سینے میں لگی، زمین پر گرے اور آواز دی، بابا میری مدد کرے۔ حسین دوڑے، بیٹے کا سر گود میں رکھا، بیٹا کیا ہوا؟ اکبر
بابا، ایک ظالم نے میرے سینے میں برچی ماری ہے اور کہتا ہے دیکھتے ہیں حسین کیسے نکالے گا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے جد ابراہیم، میں اپنا اسماعیل قربان کر رہا ہوں۔ نہ آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ ہاتھ بندھے ہیں، زمین پر ایک ہاتھ رکھا، ایک برچی پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر کہا اور برچی کھینچی۔ اللہ اکبر، آنکھوں نے کیا دیکھا، علی اکبر کا جگر باہر نکل آیا۔ اکبر تڑپنے لگے اور حسین نے کہا، اے اللہ گواہ رہ، میں نے تیرے دین پر تیرے محبوب کی شبِ قربان کر دی۔ اکبر نے آخری سانس لی۔ حسین نے اپنا جگر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کربلا آسمان ساکت ہو گیا اور زمین نے وہ منظر دفن کر لیا جو قیامت تک نہ دہرایا جائے گا۔ علی اکبر کے چہرے پہ وہی نور تھا جو مصطفیٰ کے چہرے پر تھا، لیکن آج وہ چہرہ خاک و خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہے ہوں، اے میرے نانا، آج آپ کے ہم شکل بیٹے کو تیرے دین پر قربان کر دیا۔ میں نے صرف بیٹا نہیں دیا، میں نے وہ دیا ہے جسے دیکھ کر تیری یاد آتی تھی۔ اور پھر حسین تڑپتے اکبر کو لے کر خیمے کی طرف پلٹے اور پیچھے رہ گئی صرف وہ خاک جس میں ایک باپ کا کلیجہ پر دفن ہو چکا تھا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن زیاد کے سامنے کٹی ہوئی سر رکھی گئی نا، بدبخت اس وقت کھانا کھا رہا تھا اور لقمے چبا رہا تھا، اور شمر سے پوچھا، بتا یہ کس کے سر ہیں؟ شمر نے کہا، اون اور محمد کے سر ہیں۔ اور پھر پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا، عباس کا سر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کی نظر ایک سر پر پڑی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کس کا سر ہے جو چودہ کی چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ بدبخت شمر نے کہا کہ امیر، یہ حسین کا بیٹا ہے جس کا نام تھا علی اکبر، یہ اسی کا سر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بدبخت نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور کہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ حسین کو شہید کرو؟ شمر نے کہا کہ امیر، آپ کا حکم تھا۔ بدبخت نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر پتہ ہوتا کہ اتنا حسین بیٹا ہے تو میں کبھی حکم نہ دیتا کہ حسین کو مارو۔ شمر نے پوچھا کہ امیر کیوں؟ بدبخت نے کہا کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہوتا اور اس کی گردن کٹ جائے کہ اگر وہ زندہ ہوتا نا تو اس کو دیکھ دیکھ کر تڑپ کر اس دنیا سے خود ہی چلا جاتا۔ جو سب سے عظیم ہے، خدا اس کا امتحان لیتا ہے، اور یہ امتحان بندہ تبھی پاس کرتا ہے جو کہ عشق اللہ کی اس بلندی پر ہو کہ بندہ ہر قربانی دے دے۔ شہادت امام علی اصغر علیہ السلام۔ کربلا کا دن تھا۔ 10 محرم کو میدان کربلا میں پیاس کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی کا ایک بھی قطرہ موجود نہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے کم سم امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے بیٹے شیر خوار علی اصغر علیہ السلام بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے کو اپنے آغوش میں لیا اور دشمن کی فوج کی طرف رکھ کر کے فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم لوگ مجھے مجرم سمجھتے ہو تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس معصوم بچے کو صرف 2 قطرہ پانی دے دو۔ یہ الفاظ سن کر لمحہ بھر خاموشی چھا گئی اور کچھ سپاہیوں کے دل پسیج گئے، مگر یزیدی لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے حرملہ نام کے ایک ظالم کو اشارہ کیا۔ حرملہ نے 3 شاخ والا زہریلا تیر چلایا۔ تیر آ کر ننھے معصوم علی اصغر کے گلے میں آ لگا۔ معصوم اور بے قصور بچہ اپنے باپ کے آغوش میں شہید ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں سے آسمان کی طرف بلند کیا اور خون زمین پر گرا دیا۔
تاکہ قیامت کے دن یہ خون گواہی دے سکے کہ کیسے ظلم کی انتہا ہوئی۔ پھر امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور معصوم علی اصغر کو اس میں دفن کر دیا۔